بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MGL ٹی وی کے پروگرام عرفان الرمضان میں آپ کا میزبان ندیم چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حاضرین اور ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ عرفان الرمضان کے پروگرام میں ہم بہت سی اہم شخصیات کو بلاتے ہیں، ان سے سوال جواب کرتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء و طالبات، ہمارے دیکھنے والوں کو بہترین معلومات مل سکیں۔ آج ہمارے پروگرام میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر سید امجد علی شاہ موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب امجد شاہ صاحب، اب یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہوئے اور کیوں منسلک ہوئے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ الحمدللہ جس سوال سے آپ سٹارٹ لے رہے ہیں تو وہ میری اسپریچول زندگی کا سب سے اہم سوال ہے، اور میری اٹیچمنٹ منہاج القرآن کے ساتھ 1989 کی ہے، اور یہ میں تب کی 89 سے جب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے آپ 37 سال سے آپ وابستہ ہیں اس مشن کے ساتھ۔ الحمدللہ، اور یہ میں وہ وقت بتا رہا ہوں کہ جب میں نے یوتھ کا، اس وقت MSM ہمارا جو اسٹوڈنٹس کا جو ونگ ہے وہ نہیں ہوتا تھا، یوتھ منہاج یوتھ لیگ ہوتی تھی، تو یوتھ لیگ کا جب فارم فل کیا، یعنی اٹیچمنٹ تو فیملی کی اور والدین کی اس سے پہلے کی منہاج القرآن کے ساتھ، تو الحمدللہ یہ میں 1989 سے وہ ٹائم لے رہا ہوں کہ جب میں نے اٹیچمنٹ اس کے ساتھ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف اس میں یعنی یونین کونسل سے میں نے سٹارٹ لیا، ہمارے یونین کونسل کا نام پشتہ خرا پایان، اور وہاں سے سٹارٹ لے کر پھر ڈسٹرکٹ پشاور کے اس میں آیا ڈویژن لیول پر، اور اس کے بعد پھر پورے صوبے میں کام کیا تنظیمات میں، اور الحمدللہ تنظیمات کے تقریباً ہر عہدے پہ میں نے کام کیا، یعنی اس میں ناظم کے عہدے پہ بھی کام کیا، صدر کے عہدے پہ بھی کام کیا، ناظم ویلفیئر کے عہدے پہ بھی کام کرتا رہا ہوں، مختلف اس میں ناظم مالیات کے عہدے پہ بھی کام کرتا رہا ہوں۔ 2003 میں ایک ورکرز کنونشن ہوا تھا جس میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہماری اس کے اگلے دن ایک ملاقات تھی پشاور کی ٹیم کی رہائش گاہ پہ، اور جب ان کی رہائش گاہ پہ وہ ملاقات ہوئی تو اس وقت قبلہ حضور نے میری طرف توجہ فرما کے تو مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کرتی؟ تو اس وقت میں جاب لیس تھا، جاب نہیں تھی میری، تو میں نے کہا حضور آئی ایم جاب لیس۔ انہوں نے کہا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ MBA۔ انہوں نے کہا بیٹا تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ مرکز جوائن کریں۔ وہ جو ہمارے ساتھ بزرگ تھے اعجاز احمد خان صاحب پشاور کے، ان کی طرف مخاطب ہوئے، کیونکہ ورکرز کنونشن میں قبلہ حضور نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں 1000 نوجوانوں کی ایک فورس تیار کروں گا اور ان کی تربیت میں خود کروں گا۔ اب یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس میں مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت فخر ہے کہ میرے شیخ نے میری طرف توجہ فرما کے اور یوں ان کی طرف کہہ کے کہتے ہیں کہ میں جو پرسوں میں نے بات کی تھی کہ میں 1000 بچوں کی نوجوانوں کی فورس تیار کروں گا، وہ ان میں وہ نوجوان یہ ہے، تو شاید میں اس میں پہلا نوجوان تھا جس کی انڈیکیشن قبلہ حضور نے فرمائی۔ وہ پھر میں بوجہ جوائن نہیں کر پایا، اور تقریباً 9 سال تک وہ ڈیسیجن ڈیلے ہوتا رہا۔ پھر 2011 کے آخر میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے آغوش آرفن کیئر ہوم، اور الحمدللہ اب ہمارا وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پھیل گیا ہے الحمدللہ پاکستان میں 4 میجر۔ یہ کون کون سے شہروں میں یہ آغوش آرفن کیئر ہومز موجود ہیں؟ ایک لاہور میں مین ہمارا جو ہے وہ لاہور میں ٹاؤن شپ میں ہے، دوسرا جو ہے وہ کراچی میں، تیسرا سیالکوٹ میں، اور چوتھا جہلم میں۔ تو الحمدللہ کراچی کی بھی جو بلڈنگ ہے اور کمپلیکس وہ اپنا ہے، سیالکوٹ کا بھی اسی طرح سے، جہلم کا بھی، اور یہاں لاہور کا بھی۔ تو یہ ہم ایکسپینڈ کر رہے تھے کیونکہ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ بچے جو تھے ہمارے پاس 35 بچوں پہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا، اس کو پھر ہم ایکسپینڈ کر رہے تھے 500 اسٹوڈنٹس پہ ہم نے اس کو پروجیکٹ۔ یہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جس میں شمالی علاقہ جات پہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ، جی سر، کشمیر اور شمالی علاقہ جات کے بچوں کو پھر آپ نے یہاں پہ، اور اس میں موسٹلی وہ بچے تھے کہ جن کا بیچاروں کا یعنی والدین دونوں اس میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، بے آسرا اور بالکل بے آسرا دونوں تھے، بالکل۔
ان کو یہاں پہ وہ جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ایک آرفن کیئر ہوم ان کے لیے اسٹیبلش کیا تھا. اس کے بعد حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس کو ایکسپینڈ کریں. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں گے کہ یہ بچے جو ہیں 2005 کی بات بتا رہے ہیں آپ, تو یہ آج سے تقریباً کوئی 21 سال پرانی بات ہے. جی سر. تو وہ بچے تو اب بڑے ہو گئے ہوں گے, ان کا فیوچر کیا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا سوال اور بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. وہ بچے الحمدللہ اس میں موسٹلی ابھی پریکٹیکل لائف میں, اور ان کو ایم فل تک کی جو ایجوکیشن ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تھرو ان کو دی گئی. یہاں تک کہ ان میں سے اکثر کی شادیاں بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کروائی ہیں, اور اس سال بھی ہم ان میں سے ایک بچے کی شادیاں جو ہماری کلیکٹیو میرجز کا پروجیکٹ ہے اس میں ایک بچے کی شادی اس میں بھی کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں 2-3 بچے ہمارے کمیشنڈ آفیسر ہیں آرمی میں, اور پریکٹیکل لائف میں آغوش سے یہ آرمی میں, یعنی کہ آرمی میں کمیشنڈ آفیسر ہیں سر. یہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں الحمدللہ جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے اس کا لیونگ سٹینڈرڈ. میں تو آپ کے توسط سے سر تمام ناظرین کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آرفن کیئر ہومز آغوش, وہ جو ان کے سٹی کا یا ان کے ساتھ ایکسیسیبل جو بھی ایریا ہے وہاں کا وزٹ ضرور کریں. ان کو وہاں پہ پھر جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے بڑھ کے وہ پائیں گے کہ جس سٹینڈرڈ پہ ہم نے ان بچوں کو رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ ان کا یہ سٹینڈرڈ ہم نے رکھا ہے کہ ان کی ایجوکیشن, ان کی لیونگ, ان کا سب کچھ, چاہے وہ انہوں نے کپڑے پہننے ہیں, ان کا یونیفارم ہے, ان کی اسٹیشنری ہے, ان کا کھانا, تعلیم کے اخراجات, تعلیم کے سارے اخراجات, فیسیں, سارا سب کچھ وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, جیسے ہم گھر میں اپنے بچے کے لیے جیسے رسپانسیبل ہوتے ہیں ہم ان بچوں کے لیے ایسے اپنے آپ کو رسپانسیبل. اچھا آپ یہ جو آپ کا ادارہ, ذیلی ادارہ آغوش آرفن کیئر ہوم ہے, اس کے بچے جو ہے وہ یونیورسٹی تک تو تعلیم لیتے ہیں, یہ باہر کی دنیا میں بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ جی کچھ ان میں سے آپ نے ابھی بتایا کمیشنڈ آفیسر ہے, تو پریکٹیکل لائف میں تو وہ باہر بھی جاتے ہوں گے؟ جی سر. اس میں یہ ہے سر کہ جامعہ الازہر میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اور ان پہ ہم نے کوئی یہ قدغن بھی نہیں رکھا ہوتا کہ بچے نے کیا پڑھنا ہے. یعنی ایک اوورآل اسٹیریوٹائپ اگر کہہ لیں معاشرے میں منہاج القرآن کا یہ ہوگا کہ ہم نے صرف ان کو دینی تعلیم دینی ہے. نو, وہ سارے بچے جتنے بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہیں وہ سارے کے سارے بچے پروفیشنل ڈگریز کے ساتھ یہاں سے وہ فارغ ہیں. اور جو جامعہ الازہر بھی وہ بھی اپنے اس کے ساتھ ولنگنس کے ساتھ کہ وہ شریعہ پڑھنا چاہتے ہیں, تو جب شریعہ ایجوکیشن وہ لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ پھر اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا, تو اس کے اوپر پابندی کوئی پابندی نہیں, وہ اس بچے کی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے اور وہ پریکٹیکل لائف میں آگے اپنی صلاحیتوں کو لے کے آگے چلتا ہے. ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا کار خیر ہے. تو اس کے علاوہ اور دوسرے پروجیکٹ جو آپ نے ابھی شادیوں کی بات کرے تھے, یہ مجھے تھوڑی سی دلچسپی اس میں پیدا ہوگی. یہ شادیوں کا کیا سلسلہ ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا؟ یہ کس طرح سے شادیاں کرتے ہیں اور کن لوگوں کی کرتے ہیں اور کس پیمانے پہ کرتے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے آپ؟ الحمدللہ مور دین 2 decades اس کا شادیوں کا یہ جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس کو 2 عشروں سے زیادہ ہو گئے, تقریباً 20 سال سے زیادہ 20 سال سے زیادہ ہو گئے. اور اس سال کی جو ہماری شادیاں وہ اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ ہوں گی, کیونکہ ہم اکثر موسٹلی مارچ کے مہینے میں وہ پلان کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس وجہ سے ہم نے پھر ان کو اس دفعہ شادیوں کو عید کے بعد رکھا ہوا ہے. اس میں سر موسٹلی آرفن بچیاں ہوتی ہیں یا موسٹ ڈیزرونگ, کہ جن کے اگر والدین ہیں بھی تو ان بیچاروں کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر سکیں اور ایک باعزت طریقے سے ان کو رخصت کر سکیں. الحمدللہ 5 لاکھ سے اوپر کا ہم ان کو جہیز دیتے ہیں, اور ان کی شادیوں کے تمام اخراجات, یعنی یہاں تک میں یہاں پہ دوبارہ یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس میں میوزیکل بینڈ تک بلایا ہوتا ہے. ہم ان کی بچیوں کے جو میک اپ کا جو سلسلہ ہوتا ہے, وہ ان کے جو روسی ملبوسات ہوتے ہیں, وہ فرنیچر, اس کے الیکٹرانکس کے جتنے وہ ہیں, ایک نیا گھر شروع کرنے کے لیے جہیز میں جو جو چیز چاہیے یعنی کہ ماں باپ جو کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ آپ کرتے ہیں. الحمدللہ وہ ہم کرتے ہیں, اور ان کو اپنی بچیوں کی طرح کی تقریب سجا کر,
جیسے میں نے اپنی بچی کو, اپنی بہن کو جس انداز میں, جس لیول پہ اس کو رخصت کرنا ہے, ہم نے اس لیول کی تقریب رکھی ہوتی ہے جس میں موسٹلی وزراء کو ہم دعوت دیتے ہیں, گورنر لیول تک کی پرسنالٹیز اس میں آتی ہیں اور اس میں شامل ہوتی ہیں, شوبز سے بہت سے جو ہمارے سٹارز ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں, اور ان سب کی دعاؤں کے ساتھ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ اپنی ان بچیوں کو ہم رخصت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ منہاج ویلفیئر کے فاؤنڈیشن کے اور کون سے ایسے ویلفیئر کے کام ہیں جس سیکٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ذکر ہے اور ان کا ذکر ہونا چاہیے, اور اس میں ہمارے جو یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں مجھے یہ بھی بتائیے کہ وہ کس طرح ایسے پروگراموں میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری ضرورت ہے اور تمام اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنلی پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ایک بچے کی ایکیڈیمکس اچیومنٹس کیا ہیں, یعنی اس کے اچھے گریڈز ہیں تو اس کو باہر کی کسی اچھی یونیورسٹی میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس میں آسانی ہوتی تھی. اب وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی سوشل ورک یا ایڈیشنل ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ کیسا ہے, وہ دونوں کا کمبینیشن بنے گا تو اس کو کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا بھی اس میں اور جس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ ایز والنٹیئر ہمارے ساتھ, ایز انٹرنی بھی ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ایز والنٹیئر بھی ہمارے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں. ایز والنٹیئر تو میں سمجھتا ہوں کہ دائرہ کار بہت وسیع ہے, اس میں اگر میں سٹارٹ لے لوں تو وہ فنڈ ریزنگ میں سپورٹ دے سکتے ہیں اوور آل جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں. فزیکلی ایک ایکٹیویٹی میں شامل ہو سکتے ہیں, جیسے ابھی رمضان میں ہم ہزارہ فیملیز میں راشن تقسیم کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے جو مین ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے کہ مستحق ترین بندے تک یہ جو ہمیں امانت سونپی گئی ہے ڈونر کی طرف سے وہ مستحق ترین بندے تک پہنچے. اب اس میں جو اس مستحق ترین بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس میں ایک والنٹیئر ہے وہ ہمارے ساتھ آتا ہے, باقاعدہ سوسائٹی کے سروے بالکل پہ ایک جاتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے محلے کے اندر جو ہے وہ یہ مستحق لوگ ہیں تو وہ اپنے طور پہ تو ان کی جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے, لیکن وہ آپ کو ایک انفارمیشن آپ کو پہنچا دے, وہ لسٹ تیار کر دے کہ یہ مستحق ہم سمجھتے ہیں. تو وہ جو ریکی ہے یا انفارمیشن ہے یا سورس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گراس روٹ لیول پہ اسٹوڈنٹ اپنی سروسز اس میں فراہم کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو ایک پریکٹیکل ایکسپوجر کسی آرگنائزیشن کا, یعنی سوشل ویلفیئر سیکٹر کا ایک ایکسپوجر جو ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اور وہ لینا چاہتا ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سے اچھا پلیٹ فارم شاید ہی اس کو پاکستان میں ملے. یہاں پہ وہ آ کے پورے سیکٹر کو سمجھ سکتا ہے. ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں جیسے 2-4 ہم نے ڈسکس بھی کیے, اور بہت سے جیسے واٹر پمپس کے ہمارے پروجیکٹس ہیں, یہ واٹر پمپس کے یعنی کہ جہاں پہ پانی کی کمی ہے, بہت کمی, تھر پارکر کے علاقے میں یا انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان کے کچھ ایریاز میں, بلوچستان تو سارا لیکن کچھ ایریاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ پھر ڈیپتھ جب اگر پانی کی بہت نیچے ہے تو پھر ہینڈ پمپ سے وہ ممکن نہیں ہوتا اس کو. تو یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ان علاقوں میں کہاں پہ کتنی تعداد میں یہ کام کیا اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں. اور ہمارا ان ایریاز میں جیسے میں نے عرض کی کہ جہاں پہ پانی کی ڈیپتھ بہت زیادہ نیچے ہے, اس کے لیے ہم ابھی ایک اور جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ بھی کئی سالوں سے وہ چل رہا ہے کہ سولر انرجی سے چلنے والے ٹیوب ویل ہم وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سولر پینلز لگے ہوئے ہیں, ڈے ٹائم میں جب روشنی ہوتی ہے اور وہاں پہ دھوپ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ پانی نکل رہا ہوتا ہے, موٹر چل رہی ہوتی ہے اور ایک ٹینکی اس کے ساتھ بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ ٹینکی بھر رہی ہوتی ہے اس موٹر کے تھرو, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی وہ کمیونٹی ہوتی ہے وہ وہاں سے آ کر اپنے پانی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اپنے مویشیوں کو وہاں سے پانی پلاتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ جگہوں پہ ہم نے کچھ چھوٹا سا ایریا بھی اس کے ساتھ کلٹیویشن بھی کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے لیے کچھ سبزی وغیرہ بھی اگانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں. تو ان کے گھر کی سبزی ساتھ میں پانی کی جو ضرورت ہوتی ہے, ان کے مویشیوں کے پانی کی جو ضرورت ہوتی ہے, وہ ساری الحمدللہ ان جو سولر پمپس انرجی سے چلنے والے جتنے بھی ٹیوب ویل ہیں وہ ان سے پوری کرتے ہیں.
تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے اسٹوڈنٹ ویلفیئر بورڈ کے نام سے، جس کے تھرو ہم جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ اور ڈیزرونگ یعنی وہ رزلٹ بھی دیں، تو ان کے لیے اسکالرشپس جو ہیں وہ کروڑوں کی اس میں بجٹ میں ہمارا سالانہ جو ہے، آپ کے منہاج یونیورسٹی میں بھی بہت سے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ اسکالرشپس میں ہیں، یہ آپ کی نالج میں ہوگا کہ یہاں پہ بھی بہت سے بچے اسی امبریلا کے اسٹوڈنٹ ویلفیئر بورڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی سر، جی سر، اور یہ اس کے تحت اسکالرشپس دیتے ہیں ہم بچوں کو۔ اوکے، اچھا یہ بتائیے، یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ پاکستان سے باہر بھی کام کر رہی ہے، اور کتنے ممالک میں اس کا دائرہ کار ہے؟ انٹرنیشنلی کافی اس میں ممالک میں ہمارا دائرہ کار ہے، جیسے غزہ میں بھی ہماری کافی ریلیف ایکٹیویٹیز وہ چلتی رہی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں۔ غزہ میں جو پچھلے دنوں اسرائیل نے جس طرح سے کیا وہاں پہ خوراک پہنچانے کا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بہت ایکسٹینسو کام کیا ہے غزہ میں بھی، اسی طرح سے سر کینیا میں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ، میں ہو سکتا ہے غیر ضروری ہو، لیکن میں اچانک میرے ذہن میں خیال ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی تنظیمات جنہوں نے بڑے ہی چھوٹے پیمانے پہ غزہ میں جا کے امدادی کام کی، انہوں نے اپنی تشہیر بہت زیادہ کی، تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اپنی تشہیر کیوں نہیں کی؟ تشہیر میرے خیال میں اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا کام بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس سیکٹر میں ابھی ضرورت بھی ہے کہ تشہیر ہونی چاہیے، اور میں اس کے حق میں ہوں کہ تشہیر ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیریٹی کرتے ہیں تو وہ سرن بھی ہے اور علانیتاً بھی ہے، یعنی وہ مخفی بھی کر سکتے ہیں، چھپ کے بھی کر سکتے ہیں، اور اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوشل ویلفیئر سیکٹر کی یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ زیادہ اعلانیہ وہ چیریٹی وہ کریں گے، کیونکہ اس میں دو میجر چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، جس ڈونر نے اس چیز کو سپانسر کیا، اس ایکٹیویٹی کو، اس پروجیکٹ کو سپانسر کیا ہے، تو اس کی بھی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس کے تھرو یہ جب آپ پروموشن کرتے ہیں، اس کے تھرو اگلا ڈونر بھی موٹیویٹ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور غریب لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، مستحق لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، یتیم بچیوں کی مدد ہو رہی ہے، یا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ میری چیریٹی یہاں پہ کنزیوم ہونی چاہیے، یا مجھے یہاں پہ چیریٹی دینی چاہیے۔ تو وہ دونوں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بعض اوقات فوکس آپ کا اس کام کی طرف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ وہ پروموشن کی طرف آپ کا ذہن اتنا نہیں جاتا، تو شاید یہ اس کی وجہ یہ ہو۔ حاضرین اور ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سید افضل علی شاہ صاحب ہمارے مہمان ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک وقفے کے بعد پھر دوبارہ ہم گفتگو ان سے دوبارہ کریں۔